تو میں نے اب کلچر والے بلاگ کا اینڈ کر دیا ہے، اور جو دوسری مین چیز میں نے آپ کو بیان کی تھی جو آنی ہے مین چیز، اور آپ کو وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوگی اور آپ جان کے بہت خوش ہوں گے کہ وہ مین چیز کیا تھی، اور وہ میں اپنے نیکسٹ بلاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ مین چیز، اور اپنے اینڈ تک اس بلاگ کے ساتھ رہنا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے گروپ میں پڑھتے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے پاس اب آ گئی ہے، اس مین چیز کے بارے میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا تھا، اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ مین چیز کیا تھی۔ وہ ہمارے پرنسپل تھے اسپائر کالج کے ون اینڈ اونلی مسٹر رضوان اختر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اور سر آپ کو کلچر میں آج کیسا لگا، سیریس رسپانس آیا ہے اسٹوڈنٹ کا؟ ہاں الحمدللہ رسپانس بنایا جاتا ہے، آیا نہیں جاتا۔ اسٹوڈنٹس کا کیسے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر بڑی نوٹس اور بڑی توجہ طلب ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کے نزدیک تو یہی ہے کہ بس ہم آئیں گے، دو تصویریں بنائیں گے اور گھر چلے جائیں گے، تو پھر اس ٹائم تک بچوں کو روکنا، ان کو انٹرٹین کرنا اور وہ ساری چیزیں ان کی انٹرٹینمنٹ کے پروسیس کرنا، وہ پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائڈ۔ اور سر یہ جو آپ کے تمام ہوتے ہیں کام، اس میں تو آپ کو بہت کام ہوتے ہیں کہ آپ تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ کام کرتے ہیں کہ بچوں کو روک کے رکھتے ہیں، تو یہ آپ کو تھوڑا لگتا نہیں کہ ڈیوٹی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے لیے؟ اللہ نے جو امانت دی ہے سیٹ اس کے اوپر تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، اس میں سمپل۔ اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ اللہ خیر کرے تو آپ اس کالج کی پوزیشن آئے گی بورڈ میں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں انہوں نے سلیبس جو ہے وہ اپنا کور اپ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 99% ہو گیا، ایک آدھ سبجیکٹ کا رہ گیا، تو بر وقت کوریج، اور اس کے بعد ٹیسٹ سیریز، اور اس کے بعد اور یہ جو پوزیشن ہوتی ہے نا، یہ کوئی یک طرفہ کالج کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی طرف سے بچے کو گھر میں تھوڑا فوکس کریں، کالج میں ہم فوکس کریں، تو یہ دونوں طرف سے جب فوکس ہوگا نا تو پھر اللہ پاک اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ تو ہر انسان محنت کر رہا ہے پوزیشن کے لیے، لیکن اللہ پاک نے جس کے حصے میں عزت دی۔ اور سر میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں پہ بہت سارے ایڈمیشن میں ماشاءاللہ ریکارڈ توڑا ہے پچھلے تمام سالوں کا، اور جتنے بھی خوشاب ڈسٹرکٹ خوشاب کے ٹاپر تھے سارے آپ کی طرف آئے ہیں، یہ اس کی آپ نے موٹیویشن کس طرح کی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ٹاپرس کی جو ہے وہ چوائس تو رہا ہے اسپائر، شروع سے ہی رہا ہے الحمدللہ، اور ٹاپرس کا آنا یہ سب سے زیادہ خوشحال بات ہوتی ہے۔ اب لاسٹ ایئر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ ایک یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا، جب میں نے اس کے اسکول والوں کو بتایا تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ بچہ تو 9th کے اندر فیل ہو چکا تھا، اور وہ اب اس ٹائم پہ ایک ملٹری کالج کے اندر وہ بچے کا ایڈمیشن ہو گیا۔ تو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ جس نے جو گیٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ گیٹ کر لیتا ہے۔ کئی ٹاپر آ کے یہاں پہ لوزر بن جاتے ہیں اور کئی لوزر جو ہے وہ ٹاپر نکل جاتے ہیں، یہ تو کنسنٹریشن کی بات ہے ساری کی ساری۔ اور ایڈمیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ پاک نے عزت دی الحمدللہ، ہماری اسٹیبلٹی ہے، ہمارے میں کنسسٹنسی ہے، تو کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اور سر یہ جو آپ نے تمام کمٹمنٹ کی تھی اور وہ آپ نے ماشاءاللہ سے پوری کی ہیں، اور آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ تمام جتنے بھی ٹاسک ہیں اس کو پورا کر سکیں گے؟ دیکھیں انسان کہہ تو دیتا ہے پر اس کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور لیکن کمٹمنٹ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، وہ الحمدللہ کیونکہ وہ سادہ سی چیزیں تھیں کہ ہمارا کوئی بچہ ٹیوشن نہیں پڑھے گا اگر وہ اس کالج میں آئے گا، الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اکیڈمیز کا وزٹ کیا، اکیڈمیز کے پروفیسرز نے مجھے بتایا، اب ٹیسٹ سیریز چل رہی ہیں، کورس ڈیورنگ پورا سال اس نے وزٹ نہیں کیا کسی اکیڈمی کو، ٹیسٹ سیریز میں وہ بھی شک کر رہا ہے، ادھر بھی پریپریشن ہو رہی ہے ادھر بھی پریپریشن ہو رہی ہے، تو پریپریشن پوائنٹ آف ویو سے ہے پورا سال کہا کہ ٹیچر چینج نہیں ہوں گے، الحمدللہ ٹیچر چینج نہیں ہوئے، پورا سال کہا کہ ٹیچر جو ہے وہ آئے گا کلاس میں پڑھائے گا ڈیلیور کرے گا، کورس کا لیٹ ہونا جلدی کور اپ ہو جانا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ٹیچر آتا رہا، ٹیچر پھر وہ آیا جو ایکسپیرینس اسٹاف تھا، جو کہ لاسٹ ایئر جس کے 90% رزلٹ تھا وہ ٹیچر تمام اسٹوڈنٹس کو دیے۔ پھر فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ تھا، ظاہری بات ہے اگر اسٹوڈنٹ سیٹسفائڈ نہیں ہے، اگر ٹیچر سے اسٹوڈنٹ سیٹسفائڈ نہیں ہوگا تو پھر بچہ صحیح رزلٹ نہیں دے پائے گا۔ اب ہماری طرف سے جو کوشش ہے وہ ساری بالکل اوکے ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سینڈ اپ میں جو ہمارا رزلٹ تھا اور جو فیڈ ٹیسٹ کا رزلٹ آ رہا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق آ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ پاک ریوارڈ دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی بھی ہم نے اپنی ایڈمیشن کمپین میں یہی 4 باتیں کی جو پچھلے سال کی تھی،
جھوٹ اور سچ میں ایک ہی چیز ہے، وہ یاد نہیں رکھنا پڑتا، سچ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. Yes. تو الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی. اور سر بات یہ ہے کہ جو آپ ابھی کالج سسٹم چلا رہے ہیں اس میں آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے؟ جو بچے جتنے آتے ہیں ایڈمیشن وغیرہ آتے ہیں، آپ جو ٹاپرس کو فری آپ کوالیفکیشن دیتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں ہر انسان جو کام کر رہا ہے وہ پروفٹ کی غرض سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے ارلی اسٹیج سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے. سب سے پہلے آپ کلاس دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا ان کو وہ مٹیریل دے پا رہے ہیں. کمائی بھی اللہ پاک نے دی ہے، رزق بھی اللہ پاک دے رہا ہے، اور تھوڑے سے رزق میں اللہ پاک نے برکت ڈالی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں 70,000 فیس دوں گا تو تبھی میں پروفٹ میں جاؤں گا. میں اگر 20 بھی لے لوں گا نا اور میں سچے دل سے پڑھاؤں گا تو اللہ پاک نے میرے نصیب میں اگر پروفٹ لکھا ہے تو اللہ پاک پروفٹ دے دے گا. ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی فی الحال ہی گھڑی میں اسپائر جو تھا وہ سٹارٹ آیا تو سٹارٹ میں بڑے بڑے برج تھے. الحمدللہ ہم نے ان برج کو کراس کرتے کرتے آج ہم ان ٹاپ پوزیشن پہ ہیں. تو یہ جو دو چار چیزیں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں، تو الحمدللہ اس پہ جو ہے اللہ پاک کی طرف نوازی. اور سر آپ کو یہ کیسے خیال ہے کہ آپ کو کالج میں جانا چاہیے، مطلب کالج فیلڈ میں آنا چاہیے، اور آپ کیسے یہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آئے ہیں؟ دیکھیں میں بیسیکلی جو اپنا پروفیشن تھا وہ میں نے ٹیچنگ رکھنا ہی نہیں تھا. میرا دل تھا کہ میں بزنس والی سائڈ پہ جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ٹیچنگ والے شعبے میں لے کر آ گئے. جب میں نے ٹیچنگ کرنا اسٹارٹ کی تو میں نے ڈگری کالج سے اسٹارٹ کیا. 7 سال 8 سال میں ڈگری کالج میں رہا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے عزت دی اور 100% رزلٹ آنے لگ گیا. تو دین میں نے پھر پرائیویٹ سیکٹر جوائن کیا، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمنسٹریشن میں آ گیا. ایڈمنسٹریشن میں آنے کے بعد پھر فیل ہوا کہ ٹیچر تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے پھر میں اوپر آ گیا اور اللہ پاک نے عزت دے دی. اور پھر بہت ساری، اور پھر اکیلا کوئی بندہ نہیں ہوتا، میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے وہ بہت زیادہ مخلص ہے. باقی جگہ پہ گروپنگ بڑی ہوتی ہے، کوئی کسی ایک کا گروپ بنا کے بیٹھا ہے، کوئی دوسرا. ہمارا سارا گروپ ایک ہی ہے، وہ اسپائر گروپ ہے. اور اس وجہ سے الحمدللہ جس کی وجہ سے بچہ بھی مطمئن، ٹیچر اس سے زیادہ مطمئن، اور الحمدللہ ہم ڈلیور کر رہے ہیں. اور سر جیسے ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا، آپ کے پیچھے کس شخص کا ہاتھ ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ میرے پیچھے میری ٹیم کا ہاتھ ہے. اگر وہ مجھ سے کوآپریٹ نہ کرتی، اور آج تک جیسے وہ کوآپریٹ کر رہی ہے، اگر وہ نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے انسان کو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں ہر ایک انسان کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. میں اگر 10 کی رفتار سے بھاگ سکتا ہوں تو کوئی ٹیچر 9 کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے، کوئی 2 کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے. لیکن ہر انسان کے ساتھ چلنا آپ نے خود ہے، اور اس کی خامیاں اور خوبیوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں کامیابی ایک ٹیم ورک کی وجہ سے دی ہے، اور لوگوں کا ہم پہ جو ٹرسٹ ہے وہ الحمدللہ قائم ہے. اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ایک آکورڈ لوکیشن پہ ہوتے ہوئے اللہ نے ہمیں اتنی عزت دے دی. وہ کس وجہ سے دی ہے؟ وہ ٹیچرز اور ٹیم اور کنسسٹینسی اور اسٹیبلٹی کی وجہ سے دی. اور سر آج کل کے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی زندگی کا فیصلہ کر جاتے ہیں ایسی جلد بازی میں اور کسی غلط ادارے کا انتخاب کر جاتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کو سال کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا بڑا ڈیسیجن بڑا غلط تھا. ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی میرا کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ 3 میسج ہیں میرے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک والدین کے لیے، اور ایک اداروں کے لیے. اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ ایسے ادارے کا انتخاب کرے، وہ خود مارکیٹ سرچ کرے، بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا آپ کو کہے کہ بیٹا تم وہاں چلے جاؤ اور وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے. وہ خود مارکیٹ سرچ کرے کہ کون سا ادارہ ہے جس میں اکیڈمی بچے نہیں پڑھے، کون سا ادارہ ہے جن کے ٹیچر سینئر ہیں، کون سا ادارہ ہے جن کے ٹیچر ایکسپیرینس ہیں، اسٹیبل ہیں، کافی عرصے سے چل رہے ہیں. ان کے بچوں سے ملیں. اور بچوں میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک لائق ہوتا ہے اور ایک نالائق ہوتا ہے. آپ ان بچوں سے ملیں جو لائق ہیں، جو پڑھنے والے ہیں. ان سے پوچھیں کہ یار آپ بتائیں کہ کیسا کالج کا ماحول ہے. پھر آ جاتا ہے والدین. پھر والدین کی ذمہ داری ہے. اگر بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے کسی اور کالج میں جانا ہے، کسی بھی کالج میں NEABC، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سرچ کریں کہ میرا بچہ کس کالج میں جا رہا ہے، دوستوں کے پیچھے جا رہا ہے، کس کے پیچھے جا رہا ہے. 90% جو ہے وہ دوستوں کے پیچھے اپنا فیوچر خراب کر لیتے ہیں. اور ادارے پھر جو میٹرک بیس سکولز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر ایک بچہ بھی کسی غلط ادارے میں چلا جاتا ہے اور اس کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے تو یار وہ آنے والی ہماری پاکستان کی ساری نسلیں برباد ہوتی ہیں اور خراب ہوتی ہیں. ایک ادارہ جب ڈاؤن فال میں آتا ہے تو وہ اس ادارے کا جو اس ٹائم کا سیشن ہوتا ہے وہ پورے کا پورا ڈاؤن فال میں چلا جاتا ہے اور وہ پورے کا پورا نقصان ہو جاتا ہے. اور جابز ویسے نہیں ہیں، اور پڑھائی اگر ہم اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے.
جزاک اللہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جی تھینک یو بیٹا، جزاک اللہ، تھینک یو. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے اسپائر کالج کے پرنسپل سے بات کی تھی، اور ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. یہ بات ہے کہ انسان دوسرے کی رہنمائی کر رہا ہونا تو وہ بہت کیا کہنا ہوتا ہے، اچھی نصیحت دے رہا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بلاگ میں علیحدہ بنا رہا ہوں جو سر والا بلاگ ہے، اور پچھلا جو کلچر والا بلاگ ہے اس کو میں نے ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ علیحدہ پارٹ ہوگا اور وہ علیحدہ پارٹ ہوگا.